ورچوئل آٹزم، کیا یہ اسکرین سے، موبائل سے جو بچوں کا آئی پیڈ کو لے کے ایکسپوجر ہے، کیا یہ اس سے ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ورچوئل آٹزم ایک ٹائپ ہے، لیکن جو لیٹسٹ ہماری ریسرچ ہے یا ڈائگنوسس مینول ہے وہ اس کو آٹزم میں فال نہیں کرتا. جو آٹزم ہے دیٹ از آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسکرین کے استعمال میں آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یا انفارمیشن کی ریسیپشن ہوتی ہے وہ ون وے ہوتی ہے. آج کل کیا ہے، ہماری ینگ ٹینس بھی کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں نا کہ آپ کسی ریسیپشن پہ جا کے ذرا کوئی انفارمیشن لے آئیں تو بچے اتنا شائع فیل کرتے ہیں. ورچوئل ورلڈ جو ہے اس کی ریکوری 100% ہو جاتی ہے. آپ بچے کو تھراپیز کے تھرو اور بیٹر انٹرونشنس کے تھرو جو ہے اس کی 100% ریکوری ورچوئل آٹزم کی کر سکتے. لیکن جو آٹزم کا لیول 3 ہے دیٹ نیڈس ایکسٹینسو سپورٹ تھرو آؤٹ دا لائف. سو پیرنٹس کو پھر اس پہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. ایک آج کل ہم نیا ورڈ سن رہے ہیں، ورچوئل آٹزم. کیا یہ اسکرین سے، موبائل سے جو بچوں کا آئی پیڈ کو لے کے ایکسپوجر ہے، کیا یہ اس سے ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا عائشہ، دس از ویری ٹرو کہ جو ایکسیسو یوز آف اسکرین ہے وہ بچوں میں مختلف طرح سے نفسیاتی، جذباتی اور ایون کہ ان کی جو جسمانی گروتھ ہے اس کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہو رہا ہے. ورچوئل آٹزم ایک ٹائپ ہے، لیکن جو لیٹسٹ ہماری ریسرچ ہے یا ڈائگنوسس مینول ہے وہ اس کو آٹزم میں فال نہیں کرتا. جو آٹزم ہے دیٹ از آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. دس از آپ یہ کہہ لیجیے ایک فیچر ہے آٹزم کا جو کہ ان کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ آف کورس ورچوئل ورلڈ کے میں رہنے کی وجہ سے آتا ہے. یعنی ورچوئل ورلڈ سے کیا مراد ہے؟ ورچوئل ورلڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک بال اگر بچے کو دی جاتی ہے ایکچوئل میں تو آپ دیکھیں اس کو وہ کیسے ایکسپیرینس کرے گا، وہ اس کو کیسے ایکسپلور کرے گا، وہ اس کو کیچ کرے گا، تھرو کرے گا، پکڑنے جائے گا. وہ ایک ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک اسکرین کے اندر بال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہوگا. پھر اسکرین کے استعمال میں آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یا انفارمیشن کی ریسیپشن ہوتی ہے وہ ون وے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ صرف سن رہے ہیں، آپ صرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو ریسیپروکل انفارمیشن کا ایکسچینج نہیں ہے. جب آپ ایک ریئل ورلڈ میں موجود ہیں تو وہاں آپ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. سو بچے جب ون سائیڈڈ انفارمیشن ہی لیتے ہیں اور ایک اسکرین کے کلرز اور سب انہی کے اندر رہ جاتے ہیں تو دے ڈسکنیکٹ ود دا ریئل ورلڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات بھی آپ کو بتاؤں، ورچوئل آٹزم ضروری نہیں ہے بچوں کو ہی ہو، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے مجھے ہو چکا ہے. سو جو ایکسیسو یوز آف اسکرین کرتے ہیں وہ ورچوئل آٹزم کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین، یس آف کورس. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو گھر والے اکثر کہیں گے کہ عائشہ کو میں نے آواز دی اور عائشہ نے 2 دفعہ بلایا ہے، 3 دفعہ بلایا ہے، عائشہ از کمفرٹیبل. پھر آپ کا کمفرٹ وہ بن جاتا ہے. یعنی آپ پریفر کریں کہ میں نے 1 گھنٹہ جو باہر جا کے واک کرنی ہے نا، میں وہ نہ کروں، میں اپنی اسکرین یوز کر لوں. آپ کمفرٹ اس میں فیل کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں میرے گھر گیسٹ آنے ہیں، میں نے انہیں کیا انوائٹ کرنا ہے، یار میری بہت بیسٹ فرینڈ بھی ہے تو کہیں گے میں اسے کیا مل کے باتیں کروں گی، کیا اس سے اچھا میں کوئی ایک نا سیریز دیکھ لوں. آپ کا کمفرٹ زون اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی آپ کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ لمیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا آج کل کیا ہے، ہماری ینگ ٹینس بھی کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں نا کہ آپ کسی ریسیپشن پہ جا کے ذرا کوئی انفارمیشن لے آئیں تو بچے اتنا شائع فیل کرتے ہیں. اور وہی بات آپ انہیں کہیں کہ آپ موبائل میں سے دیں تو آپ کو لاتعداد انفارمیشن نکال کے دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہو. لیکن سوشل انٹریکشن نہیں کر پائیں گے. سو دیز آر دا بیسیکلی سائڈ افیکٹس آف اسکرین یوز، کہ وہ جو ورچوئل ورلڈ ہے اس کے اندر وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ ورچوئل ورلڈ جو ہے اس کی ریکوری 100% ہو جاتی ہے. اچھا، یعنی اگر آپ جو اسکرین ہے ایکسپوجر اس کو کم کر دیں تو آپ بچے کو تھراپیز کے تھرو اور بیٹر انٹرونشنس کے تھرو جو ہے اس کی 100% ریکوری ورچوئل آٹزم کی کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا آٹزم ہے کیا اس کی ریکوری ممکن ہے؟ دیکھیں، ٹو بی ویری ٹرو، جیسے میں نے کہا کہ پیرنٹس تک رائٹ انفارمیشن پہنچنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. دیر از نو کیور. یعنی شاید ہم یہ لفظ استعمال کریں ہیں کہ اس کا کیور ہونا تو شاید نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا وہ مینجمنٹ یوز کرتے ہیں. اٹس اے لانگ جرنی ود دا چائلڈ. وہ تھرو آؤٹ اس کی لائف میں اس کو چیلنجز رہیں گے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی اگر بیٹر انٹرونشنز ایٹ ارلی ایج اس کو مل جائیں تو اس کی جو لیٹر لائف ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ چیلنجز اس کو لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب اگین اٹ ڈپینڈس واٹ از دا لیول آف آٹزم. جو ڈائگنوسس مینول ہے وہ بتاتا ہے کہ دیر آر 3 لیولس آف آٹزم، لیول 1، لیول 2 اینڈ لیول 3. لیول 3 از دا ہائیسٹ لیول جس میں بچہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے.
اینڈ لیول 1 از دا منیمم لیول جس میں افیکٹ جو ہے وہ منیمم ہے. سو لیول 1 اور لیول 2 میں جو بچے فال کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو ارلی ایج میں انٹرونشنز تھراپیز اور ٹریٹمنٹس کی طرف لے جائیں آپ تو وہ کافی حد تک جا کے انڈیپینڈنٹ لائف اپنی گزارنا شروع کر دیتے ہیں ود اے لٹل سپورٹ. although they face challenges in their adult life like socialization میں انہیں پرابلم ہوتی ہے, اپنے ایموشنس کو شیئر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, بٹ وہ کافی حد تک نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. لیکن جو آٹزم کا لیول 3 ہے دیٹ نیڈس ایکسٹینسو سپورٹ تھرو آؤٹ دا لائف. سو پیرنٹس کو پھر اس پہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے.